اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، شب معراج کے 12 رکعت نوافل ادا کرنے کا طریقہ شب معراج کی رات آنے سے پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں، یاد کر لیں ورنہ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے ہر وقت لڑو جیسے وہ ہر وقت تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 63۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک جدا رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتل و غارت یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی مکاشف القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الخصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اسے ماہ خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ علامہ صفوری فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا اور رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں، ماہ رجب بدن کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہوگا، اور وہ ہے 27ویں رجب۔ اسی تاریخ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی مہینے میں حضور کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں 1 دن اور 1 رات، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن محمد کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو 2 گنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المرجب کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزے رکھے
تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ جو رجب کے 8 دن کے روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب المرجب کے 10 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، بس نئے سرے سے عمل کر، اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمانہ کو تخلیق فرمانے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا، اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سورہ توبہ۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشف القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادت میں مقبول اور دعائیں مستحب ہوتی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب المرجب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں اور براق کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سنایا اور سفر معراج شروع ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، اور اولو العزم رسولوں نے آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائیں۔ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تشریف لے گئے، جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، شاید اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہوا، اور اس شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے، رات قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 سال کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ نوافل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ رب العزت کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ رب العزت سے خیر کی طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں کی شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر مکمل تشہد، درود ابراہیم اور دعا پڑھے، اور 12 رکعت پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔